یہ 2011 کی بات ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی ڈنر پر جا رہی تھی۔ راستے میں قبرستان دیکھا تو اچانک یاد آیا کہ میں نے پاکستانی ٹی وی چینل پر نیو یارک میں مسلمانوں کے فیونرل ہوم یعنی جنازہ گاہ کے قیام کی خبر سنی تھی، جو میں اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش ہوتے ہوئے بتایا، آپ کو معلوم ہے کہ نیو یارک میں ہمارے شہر میں مسلم فیونرل ہوم قائم ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب خبر سن کر خاموش رہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ٹھیک 2 دن بعد یہ خوشی غم میں تبدیل ہو جائے گی اور مسلم جنازہ گاہ میں پہلی خاتون میت میری اپنی لختی جگر ہوگی۔ ایک غیر مسلم ملک میں مسلمانوں کے جنازوں کے غسل اور کفن کے انتظامات کے لیے مسلم فیونرل ہوم ایک نعمت ہے، وگرنہ مسلمانوں کو غیر مسلم فیونرل ہومز میں غسل دیا جاتا ہے، جس میں شرعی مسائل درپیش رہتے ہیں۔ میں خود بھی چند مسلمان خواتین کے غسل و کفن کی سعادت حاصل کر چکی ہوں، لہٰذا مسلم فیونرل ہوم کی اہمیت کا شعور رکھتی ہوں۔ نیو یارک میں قائم ہونے والے اس مسلم فیونرل ہوم کے انچارج ڈاکٹر ندیم قریشی اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر عائشہ نہایت نیک دل لوگ ہیں، جنہوں نے مسلم فیونرل ہوم کا نیک اقدام کر کے نیو یارک میں مقیم تمام مسلمانوں کی جانب سے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ امریکہ میں پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے فیونرل ہوم میں ڈگری حاصل کی اور اپنی تمام عمر اس نیک فریضہ کے لیے وقف کرنا چاہتی ہیں۔ میری بیٹی کی جدائی کا صدمہ ناقابل بیان ہے۔ آزمائش کہتے ہیں، اور آزمائش ہی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں بندہ روز جیتا اور روز مرتا ہے۔ عمر بھر کا روگ ہے، زندگی بھر کا بچھوڑا ہے، مگر جب دوسری جانب اللہ کی رحمتوں کا حساب کرنے بیٹھتی ہوں تو اس کی ذات پاک کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، جس نے میری بیٹی مومنہ کو ایک غیر مسلم معاشرے میں نہ صرف مومنہ رکھا بلکہ اس کی آخری رخصتی کے انتظامات بھی مومن ہاتھوں سے کرائے۔ مومنہ کنواری تھی، باقی ماؤں کی طرح مجھے بھی اپنی بیٹی کو دلہن بنانے کا بے حد ارمان تھا، مگر جب اس نے سرخ جوڑے کی بجائے سفید جوڑا پہن لیا تو میں اللہ کی رضا کے سامنے ساکت ہو گئی۔ میری اکلوتی اور لاڈلی ترین بیٹی کی آخری اور دائمی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جبکہ میرے دل و دماغ پر شادی کی رخصتی کی فلم چل رہی تھی۔ شادی یہی وجہ ہے کہ صدمے سے میری آنکھیں خشک اور جسم بت بنا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری بیٹی فیونرل میں نہیں بلکہ بیوٹی پارلر میں تیار ہونے گئی ہے۔ میں نے کمرے کے اندر جانے کی خواہش کی، مگر ڈاکٹر عائشہ نے یہ کہہ کر میرے قدم روک دیے کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ میں مسجد میں بت بنی بیٹھی رہی کہ کب میری بیٹی سج دھج کر باہر آئے اور میں اس کے صدقے واری جاؤں۔ میری بیٹی کو حنا بہت پسند تھی۔ اس کی رخصتی سے چند روز پہلے ہی میں نے اس کے سر پر مہندی لگائی تھی، لیکن جیسا کہ پنجابی صوفی شاعر میاں محمد بخش فرما گئے ہیں، صدا نی ہتھ مہندی رتے صدا نہ چھنکن ونگاں، صدا نی ہتھ مہندی رتے صدا نہ چھنکن ونگاں، صدا نہ چھوپے پا محمد رل مل بینا سنگاں۔ میری بیٹی کو عطر بھی بہت محبوب تھا، اس کے لیے مدینہ منورہ سے عطر بھی لے کر آئی تھی۔ میں نے جب اپنی بیٹی کو لکڑی کے باکس میں سفید لباس میں گہری اور پرسکون نیند سوتے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ پر نور چہرہ دیکھ کر بس اتنا ہی کہہ سکی، میری جان، میں نے آپ کو آپ کے اور آپ کے اللہ کے اور آپ کے نبی کے حوالے کیا، سدا خوش رہو۔ اور بیٹی کا مبارک چہرہ اس کے سفید گھونگھٹ میں ڈھانپ دیا۔ اپنے شوہر اور بیٹوں سے کہہ دیا کہ اس پاکیزہ چہرے کو کوئی غیر نہ دیکھے۔ بیٹی اپنی آخری منزل کو وداع ہو گئی۔ صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ موج بہاراں، صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ موج بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں۔ مسلم فیونرل ہوم کے بعد مسلم قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے خصوصی نعمت ہے۔ مومنہ رانی میری آنکھوں کے سامنے اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچا دی گئی۔ دل شکستہ
اور باپ اور بھائیوں نے ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور یوں ہم چاروں خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ گھر 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 تو وہ ہے جہاں میرے دل کا ٹکڑا گیا ہے، وہی اصل گھر ہے، وہی اصل رخصتی ہے، وہی اصل حقیقت ہے، وہی اصل معاملہ ہے، وہی اصل کہانی ہے۔ مومنا اپنے اصل کو لوٹ گئی، بھری جوانی میں مکھ موڑ گئی۔ لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ بچھوڑے کے غم میں ماری ایک دکھی ماں اعتراف کرتی ہے کہ ابھی بہت عرصہ اپنی بیٹی کی معرفت کے علاوہ کچھ لکھنے کے قابل نہیں رہی، مگر قارئین کا اصرار ہے کہ یہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی ماں بس لکھتی رہے، بولتی رہے اور وہ پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ یہ تو ان کی محبت ہے کہ روحانی کیفیات ہیں، ورنہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں، خاصاں دی گل آما آگے ہرگز مول نہ کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی۔ ایک جوان اور ہیرے جیسی اولاد کو قبر میں اتارنے کا غم صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس تجربے سے گزر چکا ہے۔ دکھیے دی گل دکھیا سندا، قیمت قدر پچھانی، کی دکھیا جے دکھیے اگے دسے نہیں کہانی۔ دکھیے دی گل دکھیا سندا، قیمت قدر پچھانی، کی دکھیا جو دکھیے اگے دسے نہیں کہانی۔